فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، گزشتہ جمعہ میں اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کی قدرت اور قدرت کی نشانیاں اور اللہ رب العزت کا کامل قدرتوں والا ہونا، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یقیناً اللہ رب العزت کی شان سننے کے بعد بندے کا دل اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا خالق اور مالک ایسی شانوں والا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو سجدے کریں اور کیوں نہ ہم اس کی عبادتیں کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن 5 وقت کی نمازیں ان کے وقتوں پر جیسا شریعت کو مطلوب ہے ویسے طریقے پر ادا کرے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو 9 سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ایسے شخص کو 9 بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مومن وقت پر شریعت کے تقاضے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم اس شخص کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اس کا جسم تندرست رہتا ہے اور اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو فرشتے اس کی پاسبانی کرتے ہیں اور اسے تکلیف پہنچنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چوتھی سعادت مندی اسے یہ ملتی ہے کہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پانچویں نعمت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر نیکوکاروں کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ چھٹی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں نرمی اور محبت پیدا فرماتا ہے۔ ساتویں نعمت یہ ہے کہ وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی نظر آتی ہے۔ آٹھویں نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔
اور نویں نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ حکم ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ وہ ڈرنے والوں میں سے ہوں گے، خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ تو جو نماز کو ان کے وقتوں پر تقاضۂ شریعت کے مطابق ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن والے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بندوں میں اسے بھی شامل فرما دیتا ہے۔ تو نماز کو وقتوں پر ادا کرنے کی وجہ سے یہ ساری برکتیں اللہ جل مجدہ الکریم ایک مومن کو عطا فرماتا ہے۔ اب نماز کے حوالے سے چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم پر فرض بھی ہے، اہم الفرائض ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو فرائض عبادتیں ہیں وہ تو ہمیں گھر سے اپنے ماں باپ ہی سے سیکھ لینی چاہیے، اور وہیں سے ہمیں ان ساری چیزوں کی تعلیمات مل جانی چاہیے کہ ہماری اولاد نمازوں کی پابند ہو، ہم خود بھی نمازوں کے پابند ہوں۔ مگر دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ مسلمان اذان ہو رہی ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ پر ٹہل رہے ہیں، گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، اپنے دکانوں پر، مکانوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر اذان کی صدائیں سن رہے ہیں، مگر اس کے باوجود مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی 5 منٹ پہلے ایک بندہ نماز پڑھنے گیا تھا، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے بھی نکل گیا۔ اب وہ جو 10 منٹ بیٹھ کر کے اس جانے آنے والے کو دیکھا ہے اس نے، تو اس کے وقت کا کیا فائدہ ہوا جو دیکھ رہا تھا؟ یہ کتنا خوش نصیب ہے جو گھر سے نکلا، مکان سے نکلا، دکان سے نکلا، اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد آیا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اس نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ تو ایسے نہ بنے کہ ہم دیکھنے والے ہوں، فرض ادا کرنے والے بنے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پرانے زمانے میں جب انسان بیچے جاتے تھے تو ایک شخص نے غلام خریدا، تو غلام نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ منظور ہوں تو مجھے خرید لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مجھے نماز ادا کرنے سے نہ روکیں۔ دوسری شرط یہ کہ آپ مجھ سے دن میں جو خدمت لینا چاہے لے لیں، رات کے وقت آپ مجھ سے کوئی خدمت نہ لیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے رہنے کے لیے ایسا کمرہ دیا جائے جس میں میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ تو خریدنے والے نے تینوں شرطیں منظور کر لی، گھر لے کر آیا، اپنے محل کے کمرے دکھائے، تو کمرے دیکھتے دیکھتے اس غلام نے ایک ایسا کمرہ اپنے لیے پسند کیا جو بالکل خستہ اور خراب تھا۔ کہا میں اس کمرے میں رہوں گا۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ اچھے اچھے کمرے اس کے علاوہ بھی ہیں، آپ نے یہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ کہا اے مالک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خراب اور ویران گھر اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے۔ اس نے وہ کمرہ پسند کر لیا، رہنے لگا، دن کو خدمت کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رات کو اس مالک نے شراب و کباب کی محفل رکھی، آدھی رات گزر گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، تو یہ اپنے محل کے کمروں کو چیک کرنے کے لیے نکلا۔ تو جب وہ نکلا تو اس نے ایک کمرے میں جہاں غلام تھا دیکھا کہ اس میں روشنی ہے، قریب جا کر دیکھا تو اسے نظر آیا کہ ایک قندیل ہے، فانوس ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کمرے میں روشنی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ غلام سجدے کی حالت میں ہے، اور حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے اے اللہ، تو نے دن کا وقت تو میرا دنیا کے انسان کی غلامی میں رکھا ہے،
اس لیے میں تجھے صرف رات میں عبادت کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، اگر مجھے دن بھی ملتا تو میں رات دن دونوں تیری عبادت میں مصروف رہتا، تو اے اللہ میں دن کو تیری عبادت نہیں کر پاتا تو تو مجھے معاف فرما۔ اتنا دیکھا سنا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی وہ فانوس بجھ گئی اور چھت جو تھی وہ برابر ہو گئی۔ مالک اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنی بیوی سے کہا، دونوں میاں بیوی دوسرے دن رات کو پھر دیکھنے کے لیے آئے، پھر وہی منظر انہیں اس جگہ نظر آیا، تو صبح کو ان دونوں نے اس غلام کو بلا کر کے کہا کہ ہم تجھے آزاد کرتے ہیں تاکہ تم جی کھول کر اللہ کی عبادت کر سکو۔ تو اس غلام نے کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا؟ کہا ہاں، ہم نے 2 راتوں سے تمہارا رات کا معاملہ دیکھا، تم رات میں عبادت کرتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ دن میں فرصت ملتی تو دن میں بھی عبادت کرتا، تو ہم نے چاہا کہ اب تمہیں آزادی کر دیں تاکہ تم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکو۔ اتنا سننا تھا کہ اس غلام نے کہا، یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد مشتہر۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے رازوں کو جاننے والے خدا، اب راز ظاہر ہو گیا، اور راز ظاہر ہونے کے بعد اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اس کی زبان سے اتنے لفظ نکلے کہ فوراً اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں وہ غلامی کا زمانہ، مگر نوکر بننے سے پہلے شرط لگا رہے ہیں کہ نماز کے وقت مجھے نہ روکا جائے، اور کہاں آج کا ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے رکھنے والا مسلمان کہ جس کے ہاتھ نیچے کئی کام کرنے والے ہیں اور اسے نماز کی توفیق نہیں۔ وہ غلام تھے جو غلامی میں جانے سے پہلے یہ شرط لگاتے تھے کہ نماز کے وقت مجھے نہ روکا جائے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے ہمیں نہ ٹوکا جائے، ہم پڑھیں نہ پڑھیں کون ہوتے ہیں آپ ہمیں کہنے والے؟ تو دیکھو حالات کتنے کہاں تھے اور ہم کہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہوئے معافی طلب کرتے کہ اللہ دن کو میں عبادت نہیں کر پاتا کیونکہ دنیاوی انسان کی غلامی میں ہوں۔ وہ رات کو عبادت کر کے بھی معافی طلب کرتے، حالانکہ فرض تو ادا کرتے ہی تھے دن والا بھی، پھر بھی ان کا مزاج دیکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں آزاد ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر نمازوں سے بالکل کنجوسی اور بخیلی کیوں کرے مسلمان؟ یہاں تو جو نماز کا پابند ہے اس سے پوچھو، ایسا لگتا ہے سرکار نے جو فرمایا ہے کہ وضو کرتا ہے تو بندے کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، دونوں انگلیوں کے درمیان سے، بلکہ سرکار فرماتے وضو کرنے والے کے ناخنوں سے بھی گناہ سرک سرک کے نکل جاتے ہیں، اس کی پلکوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے والا بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کتنا فری ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ تھا جسم سے اتر گیا، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو یہ نماز میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے میں ٹینشن میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، میں اس تکلیف میں ہوں، میرے ذہن سے فلاں بات ہٹتی ہی نہیں ہے، ذہن میں وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ جس رب کی قدرتیں آپ نے سنی کہ اللہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، چاند سورج ستارے سیارے، ساری کائنات کو جو خالق اور مالک ہیں، ہم تو ایسا سمجھتے ہیں، لوگوں کو یوں دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی صوبے کے گورنر سے ملنے کا موقع مل جائے، سی ایم سے ملنے کا موقع مل جائے، لائن میں کھڑا رہنا پڑے تو لائن میں کھڑا رہیں اور پھر انتظار کریں، اور پھر ملاقات کا موقع مل جائے تو لوگوں کو اتراتا ہوا کہتا رہے میری فلاں سے فلاں دن ملاقات ہوئی۔ یہاں مالک الملک تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے،
اور یہ یقین رکھو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ دل میں نہیں جمتا تو یہ ضرور یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ اس مالک الملک کی بارگاہ میں شرف یابی کا ہمیں موقع مل رہا ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہاں پر پہلے زمانے میں آج جس طرح انسان ایک دوسرے سے ملتے اس طرح شیطان ابلیس سے بھی لوگ ملا کرتے تھے۔ تفاسیر میں ہے کہ ایک شخص نے ابلیس سے ملاقات کر کے اس سے پوچھا، اے ابو مرہ، مجھے، یہ اس کی کنیت ہے ابلیس کی، ابو مرہ، اے ابو مرہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جسے کرنے کی وجہ سے میں تمہاری طرح ہو جاؤں۔ اس نے یہ پوچھا ابلیس سے، تو ابلیس نے حیرت سے کہا، اب تک کسی نے مجھ سے ایسا سوال نہیں کیا، آج تو کیوں کر اس قسم کا سوال کر رہا ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی ایسا سوال کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں، اس لیے اس کا طریقہ پوچھ رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا، اگر واقعی تو میری طرح بننا چاہتا ہے تو نماز کو حقیر اور معمولی سمجھ، یعنی صحیح وقت پر ادا کرنے کی کوئی فکر نہ کر، اور جھوٹی قسمیں کھانے میں کوئی خوف محسوس نہ کر، نڈر ہو کر کے جھوٹی قسمیں کھایا کر۔ یہ دو کام کرے گا تو میری طرح ہو جائے گا۔ اب وہ مسلمان بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا، ابلیس سن، میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں نہ کبھی نماز چھوڑوں گا نہ کبھی جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا، تو میں تو سمجھتا تھا کہ ہیلا گر میں ہی ہوں، مگر تو مجھ سے بھی بڑا ہوشیار نکلا کہ مجھ سے تو نے بات پوچھ لی کہ میری طرح بندہ کیسے ہوتا ہے، اور اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا تو کروں گا ہی نہیں۔ یہ اس نیک شخص کا ہم پر کتنا بڑا احسان کہ پوچھا بھی، بتایا بھی، بات ہم تک پہنچ بھی گئی۔ کم از کم اب عمل کون کرے؟ بولنے والا اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص کو کرنا تو ہر شخص کو اپنا خود ہی تو ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ایک بندہ کر لیں اور آپ سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ سب کو ادا کرنا ہے، اپنے آپ میں خود ادا کرنا ہے۔ اب اس نے خود کہا کہ یہ دو چیزیں اگر تو کرے گا تو ابلیس کی طرح ہو جائے گا، نماز کو حقیری معمولی سمجھ کر چھوڑتا رہے اور جھوٹی قسمیں بے خوف ہو کر کھاتا رہے۔ اب یہ دونوں چیزیں دیکھو معاشرے کے اندر کتنی تیزی سے پھیلی ہوئی ہیں۔ نماز کا کسی کو کہا جائے تو بھی لوگوں کے تیور دیکھو، انداز دیکھو۔ ہو سکتا ہے آپ بار بار اس کو نماز کی دعوت دے تو آپ سے بولنا ہی بند کر دے، بات کرنا ترک کر دے۔ کس غفلت میں لوگ جی رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، موت کو اور موت کے بعد قبر میں سڑنے گلنے کو یاد رکھو۔ اور امام غزالی فرماتے یہ سرکشی کرتا کیسے ہے انسان؟ اپنی ابتدا کو دیکھے اور اپنی انتہا کو دیکھے۔ ایک قطرہ ناپاک سے ابتدا ہے اور خاک مٹھی بھر ہو جانا ہے۔ تو جس کی ابتدا اور انتہا ایسی ہو وہ سرکشی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں تو احسان ماننا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، شفا دی ہے، ہم چل سکتے ہیں، راستہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو جھک سکتے ہیں۔ قرآن کی وہ آیت پڑھو جس میں اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بھی نہ کر سکیں گے، ان کی کمریں سخت ہو جائے گی، وہ جھک نہ پائیں۔ آج وقت ہے، میں نے وہ روایت بارہا آپ کو سنائی ہے کہ روزانہ قبرستان میں ملک الموت قبر والوں سے پوچھتے ہیں، اے قبر والوں بتاؤ تمہیں کس چیز پر رشک آتا ہے؟ رشک اسے کہتے ہیں کہ کسی میں خوبی دیکھ کر اس کی تمنا کرے کہ کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہو۔ قبر والے روزانہ یہ کہتے ہیں ہمیں رشک ان مسلمانوں پر آتا ہے جو آج نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھ پاتے۔ ہمیں رشک ان مسلمانوں پر آتا ہے جو آج اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دیتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے۔
ہمیں رشک ان مسلمانوں پر آتا ہے جو فریضہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہم نہیں ادا کر پاتے. ہمیں رشک ان مسلمانوں پر آتا ہے جو آج اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے. کیا کل قبروں میں یہ بولیاں ہماری نہیں ہوگی وہاں جانے کے بعد؟ اس سے پہلے کہ قبروں میں جانے کے بعد ملک الموت پوچھے روزانہ یہ کہیں کہ یار وہ کتنے اچھے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کے نماز پڑھتے، کاش کہ میں زندہ ہوتا تو میں بھی پڑھتا. تو یہ بات کل قبروں میں جانے کے بعد افسوس کے طور پر کریں اور اس کا حاصل اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ آج ہی اپنے آپ کو جگاؤ اور بیدار اور نمازوں کی طرف سبقت کرو، اپنے آپ کو عادی بناؤ نماز کا. میں اس سلسلے میں کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے یہ روایت پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر روانہ ہوئے. یعنی لوگوں کو اس بات کا بھی ایک اپنے آپ میں خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز کی کمی ہے یار، سب کچھ دیا ہوا، عیش کرو، آرام کرو، کیا مسجدوں کے چکر لگانے کی ضرورت ہے. لوگوں کے یہ تک خیالات. میں روایت پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ. فوراً پکڑ لیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر پر نکلا تو میں نے ایک سر سبز و شاداب علاقے میں پہنچے جہاں سے ہر طرف درخت لہلہا رہے تھے، صاف شفاف نہریں تھی، اور وہاں کے باشندے ایک بلند و بالا مقام پر جمع ہو کر نہایت خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے میری خوب تعظیم کی، بہت احترام کیا، اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے مشروب، رنگ برنگ کے میوے پیش کیے. میں نے دیکھا کہ ان کے گھر والے بھی سب فرما بردار لوگ ہیں، تو ہر طرح سے میں نے اس بستی کو سجا دھجا دیکھا کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے دنیاوی نعمتوں میں، سب کچھ ہے ان کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے روانہ ہو گیا. 3 سال کے بعد پھر میں اس گاؤں سے گزرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، جو آبادی تھی تو ویرانی ہو چکی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ کیا ان لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے تیری اطاعت سے منہ موڑ لیا تھا؟ تو غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک بے نمازی شخص کا اس بستی سے گزر ہوا، اس نے یہاں کے پانی سے اپنا چہرہ دھلا، جب اس کا دھون زمین پر گرا تو اس کی نحوست کی وجہ سے لہلہاتے ہوئے درخت سوکھ گئے، بہتی ہوئی نہریں خشک ہو گئی، بلند و بالا مکانات زمین بوس ہو گئے، یہاں کے رہنے والے ہلاک ہو گئے. اے عیسیٰ جب نماز چھوڑنا دین کو برباد کر دیتا ہے تو دنیا کو کیوں برباد نہیں کرے گا؟ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے. اور نماز میں بہت کچھ ہے. نماز کی اتنی پابندی کرو کہ نماز سے لذت آنا محسوس ہو جائے اور اس کو پڑھے بغیر سکون نہ ہو. کبھی کچھ مجبوری کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائے، آنکھ نہ کھلے تو آدمی کا دل بے قراری محسوس کرے. اس کیفیت پر کم از کم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. جی چھڑانا اور پڑھنے میں اپنے آپ کو بار محسوس کرنا یہ تو کسی مسلمان کی عادت ہو سکتی ہے. مسلمان کی عادت تو یہ ہو کہ نماز پڑھ کر کے سکون محسوس کرے. ہمارے آقا علیہ السلام خود جب سفر میں ہوتے تھے اور باضابطہ جسم پر تھکان کا احساس کرتے تو سرکار فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے تاکہ نماز کے ذریعہ ہمیں راحت مل سکے. تو
نماز تو دنیاوی اخروی راحت سکون کا ذریعہ ہے. جمعہ میں اتنے کثیر تعداد میں آتے ہیں، عام نمازوں میں بھی 2.5-3 صفیں رہتی ہیں، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ضرور ہو رہی ہوگی. تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سر جھکانا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دی ہے. تو ایسی کوتاہی اور غفلت میں نہ رہو، زندگی کی ہر سانس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی یاد اور اس کے ذکر میں بسر کرنے کی کوشش کرو. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، ایک ضروری اعلان یہ ہے، کوسمبا جو بھروچ سے آگے سورت کی جانب پڑتا ہے،